رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت جل شان مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو جشن آزادی مبارک پیش کرتا ہوں اور صمیم قلب کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ولی کامل حضرت پیر عبداللہ شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے روحانی مشن کے جانشین الحاج حافظ محمد حمید اختر قادری سروری سلطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزارات کے قرب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے میری زبان پر حق جاری فرمائے، ہر قسم کی لغزش سبقت لسانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے اور آپ کو حضور قلب کے ساتھ میری معروضات سماعت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی ہماری اس مجلس کو اللہ تعالی ہمارے ایمان کی مضبوطی اور عمل کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور ہماری نماز جمعہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برادران اسلام، آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اس صفحہ ہستی پر دوسری ایسی مملکت مارز وجود میں آئی جسے ہم اسلامی نظریاتی مملکت کہہ سکتے ہیں۔ پہلی ریاست وہ مدینہ منورہ کی ریاست تھی، اور دوسری ریاست جو صرف اسلام کے نام پر مارز وجود میں آئی وہ پاکستان ہے، اور اس ریاست مدینہ کی براہ راست خود قیادت ظاہری طور پر مدینے کے چاند، آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر ظاہری جسم اطہر کے ساتھ فرمائی، اور اس تحریک پاکستان کی قیادت خود سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی طور پر، روحانی طور پر فرمائی، اور وہ تحریک بھی کامیاب ہوئی، اور سرزمین مدینہ، ریاست مدینہ مارز وجود میں آ گئی،
اور یہ تحریک بھی کامیاب ہوئی اور سرزمین پاکستان معرض وجود میں آ گئی۔ اس لیے یہ جو عظیم نعمت ملی ہے، اس نعمت کے پس منظر میں ایک بہت بڑی روحانی قوت اور طاقت کار فرما تھی۔ ایسے ہی سارے عالم اسلام کا مقابلہ نہیں کر لیا گیا، ایسے ہی باطل اور طاغوتی قوتوں کے سینے میں کیل ٹھوک کر پاکستان کا نعرہ نہیں لگا دیا گیا، بلکہ اس پاکستان کی تحریک اور اس تحریک کو کامیاب بنانے میں براہ راست روحانی طور پر میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد شامل تھی۔ بہت ساری ایسی روایات اور ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ قنور محمد دلشاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید السادات قطب الاقطاب غوث الاغیاث محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے سجادہ نشین، انہوں نے غازی صاحب کے نام سے اپنے ایک خاص خادم کو بھیجا کہ جاؤ بمبئی میں ایک مسلمانوں کا قائد اور مسلمانوں کا لیڈر ایک مقدس مشن کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، اور تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، اور ساتھ بھی اس طرح دینا ہے جس طرح سایہ ساتھ دیتا ہے، کسی قدم پر ساتھ نہیں چھوڑنا، اور قدم قدم پر وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ رہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے حالات میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بر صغیر کو چھوڑ کر سرزمین لندن میں تھا، اور لندن کی بہاروں میں اپنے فلیٹ کے اندر آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا۔ ایک رات ایسی آئی جس رات میں نے دیکھا کہ زمین تھرا رہی ہے، مجھے یوں لگا میرے کمرے میں حرکت آ گئی، میں نے سمجھا کوئی زلزلہ آ گیا ہوگا، میں ڈر کے بیٹھا، مگر پھر ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، امن تھا، سکون تھا، چین تھا، اطمینان تھا، میں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہی ہوا، پھر میں ڈر کے اٹھا، دیکھا تو امن تھا، سو گیا۔ تیسری بات میں نے دیکھا صرف کمرے میں حرکت نہیں، صرف زمین میں جنبش نہیں، بلکہ میرے جسم کو ہلا کے مجھے اٹھا کے بٹھا دیا گیا۔ جب میں نے بیٹھا اور میں نے دیکھا کہ کمرے میں جگمگ جگمگ ہو رہی ہے، کمرہ منور ہے، کمرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے، کمرہ روشن ہے، میں نے روشن اور منور کمرے کو دیکھ کر ادھر ادھر دائیں بائیں جانب اپنی نظریں دوڑائیں تو مجھے سامنے ایک حسین صورت نظر آ گئی، اور جب میں نے اس حسین صورت کو دیکھا اور میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، ہاؤ آر یو، میں نے پوچھا آپ کون ہیں، تو یہ کہتے کہتے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کون ہیں۔ والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، مازاق کا سرما، علم نشرہ کا سینہ، وہ والضحیٰ کے چہرے والے محبوب سامنے تھے، اور فرمایا میں تمہارا نبی ہوں۔ پھر میں ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، مجھے کوئی لفظ نہیں آتے تھے، میں نے اس وقت حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام پر سلام کہا، آقا نے فرمایا میں تجھے اسپیشل طور پر حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوری طور پر سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں چلا جا، وہاں کے مسلمانوں کو تیری ہیلپ کی ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے، اور تیرے لیے ایک مشن ہے جسے تو نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ بھلا میں کیا جواب دے سکتا تھا، درود و سلام پڑھا،
شخصیت غائب ہوئی. پھر اس کے بعد میری کیفیت یہ تھی، دل چاہتا تھا کہ پر لگ جائیں، ابھی چلا جاؤں اور بر صغیر میں جا کر حکم کی تعمیل کروں. مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں جب پہنچا اور میں نے آ کر اپنے مشن کا اور کام کا آغاز کیا اور پاکستان کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کیا، تو یاد رکھیے یہ پاکستان میں میرا آنا سیاستدانوں کے بلانے کی وجہ سے نہ تھا، یہ علامہ اقبال کے خطوط کی وجہ سے نہ تھا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ حق ہے، لیکن میں تو آیا پاکستان بنانے کے لیے تو اپنے نبی کے حکم پر آیا تھا، نبی کے کہنے پر آیا تھا، حضور کے ارشاد پہ آیا تھا، آقا کی بشارت پہ آیا تھا. تو پاکستان کا قیام معرض وجود میں کیوں نہ آتا کہ جب اس کے پیچھے مصطفیٰ کی قوت کار فرما تھی، حضور علیہ السلام کی روحانی قوت اس کی پس منظر میں موجود تھی. حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ بابو جی سرکار انہوں نے مجھے ایک دن ایک بات بتائی. کہنے لگے کہ میرے دل میں ایک خدشہ سا رہتا تھا اور ایک تذبذب تھا، ایک پریشانی تھی کہ ساری دنیا ایک داڑھی منڈے شخص کے پیچھے لگی ہوئی ہے، سارے نعرے لگانے والے مسلمان اور یہ مولوی حضرات یہ بھی اس ایک سوٹڈ بوٹڈ بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نہ اس کی صورت مسلمانوں والی ہے، نہ اس کا لباس مسلمانوں والا ہے، قیادت وہ مسلمانوں کی کر رہا ہے. تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا یہ ماحول. تو میں نے تذبذب میں تھا کہ مسلم لیگ کی حمایت کی جائے یا نہ کی جائے. کہتے ہیں کہ اسی تذبذب کے عالم میں اجمیر شریف چلا گیا، اور جب میں اجمیر شریف گیا تو وہاں بھی اشتہارات لگے ہوئے تھے، قائد اعظم کی تصویر تھی. ایک بابا جی میرے پاس آئے جو خادم تھے اجمیر شریف کے، انہوں نے آ کر میری خدمت میں بیٹھ کر ایک عرض کی. کہنے لگے حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتا دیں. میں نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگے میں نے یہ دیکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے. آپ میری بات پہ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ فرمایا کیوں نہیں کروں گا، تجھ پر اعتماد ہے کہ تو یہاں کا نمائندہ ہے، غلط بیانی بلا کیسے کر سکتا ہے، اعتماد ہے. کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے خواب میں یوں منظر دیکھا کہ رات کو جب میں سویا تو وہ آ گئے جو ساری کائنات کے پیشوا بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، سرکار دو عالم، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. جب حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ آپ ایک کرسی پر جلوہ گر ہیں اور اس کے سامنے ایک ممبر پڑا ہے اور ممبر پہ ایک فائل پڑی ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوٹڈ بوٹڈ جوان آتا ہے، اور وہ جوان آ کر رسول اللہ کی قدم بوسی کرتا ہے، اور آقا دو جہاں اس محبت سے آنے والے جوان کے ہاتھ میں ایک فائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لے لو، یہ پاکستان کی فائل ہے، یہ لے جاؤ، یہ پاکستان کی فائل ہے. میں نے یہ خواب دیکھا ہوا تھا، آج میں نے یہ تصویریں دیکھی ہیں تو خواب میں جو جوان دیکھا تھا یہ تو وہی جوان لگتا ہے، یہ تصویر اسی جوان کی ہے. بابا جی نے جب یہ خواب سنایا تو حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یقین آ گیا، میرا تذبذب دور ہو گیا، میری پریشانی دور ہو گئی، مجھے تیقن مل گیا کہ یقیناً اس شخصیت کا انتخاب اللہ کے نبی نے کیا ہے اور اب پاکستان بن کر رہے گا انشاءاللہ. تو میں اگرچہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھا، مگر یہ خواب سننے کے بعد باقی حالات اور واقعات بھی دیکھے، اور جب یہ خواب سنا تو میں نے بھی بیک جنبش قلب یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں بھی مسلم لیگ کا ساتھ دوں گا. اور پھر جب ان اولیاء کرام اور بزرگان دین نے ساتھ دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا. برادران اسلام، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ سوٹڈ بوٹڈ جوان ہے، اس نے داڑھی بھی کوئی نہیں رکھی ہوئی. پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ جب کام لینے پہ آتا ہے نا تو جس سے چاہے لے لیتا ہے، جس سے چاہے وہ لے لیتا ہے کام. اگر اس نے داڑھی رکھی ہوتی، اگر اسے انگریزی نہ آتی ہوتی، اگر اسے انگریزوں کی بات انگریزی میں ان کو سمجھانا نہ آتی ہوتی، اگر یہ بیرسٹر نہ ہوتا
اگر انہیں ان کے رہن سہن اور ان کی تہذیب و تمدن کا پتہ نہ ہوتا تو یہ ان سے بات کیسے کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری صلاحیتیں دی ہیں، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا بھی جانتا ہے، یہ سیاسی مزاج بھی رکھتا ہے، یہ ان کی کمزوریاں بھی جانتا ہے، یہ ان کی خامیاں بھی جانتا ہے، یہ ان کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے اس لہجے میں بات کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کر لیا قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ یہ مسلمانوں کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، آپ بھی لگا لیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر یہ نعرہ نہ ہوتا تو کبھی پاکستان مارز وجود میں نہ آتا۔ یاد رکھو دنیا کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ دو قومیں ہیں صرف، ایک کا نام ہے مسلمان اور ایک کا نام ہے غیر مسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الکفر ملت واحدہ، کفر چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ سکھ ہو، کسی دنیا کے مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ سارے مل کر ایک ملت ہیں۔ اور مسلمان چاہے اس کا رنگ کوئی ہو، نسل کوئی ہو، فرقہ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، زبان کوئی ہو، بولی کوئی بولتا ہو، مگر پڑھتا لا الہ الا اللہ ہو، وہ سارے کے سارے مل کر ایک جماعت ہیں، وہ سارے کے سارے مل کر ایک جماعت ہیں۔ کافر ایک طرف ہیں، مومن ایک طرف ہیں۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف سچ ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف توحید کے ماننے والے ہیں، ایک طرف شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ایک طرف محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ایک طرف مصطفیٰ کے گستاخ ہیں۔ بس یہ دو ہی تو قومیں ہیں، تیسری کسی قوم کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اور اسی دو قومی نظریے کی بدولت یہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاکستان بنانے کا اعلان کر دیا تو اس وقت اور اس دور کے علماء آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام پر اس وقت انگریز نے یہ چال چلی کہ اس نے مولویوں کے منہ میں ڈالر دیے، اس نے مولویوں کو پیسہ کھلا کر مسلم لیگ کے خلاف کیا۔ اس وقت جنہوں نے پیسہ قبول کر لیا، ڈالر قبول کر لیے، دولت قبول کر لی، ایمان سے خالی ہو گئے، ایمان بیچ کر وہ انگریز کے ساتھی بن گئے، اس کی بولی بولنے لگے۔ اور کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے فاقہ کشی میں محمد مصطفیٰ کی بولی بولی، حضور کے غلام بن کر جن کا نعرہ اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، جن کے سینوں میں عشق رسول تھا، جن کے دلوں میں محبت رسول تھی، جو حضور کے سچے غلام تھے، انہوں نے پیسہ قبول نہیں کیا، دولت قبول نہیں کی، ڈالر قبول نہیں کیا، مسلم لیگ کی مخالفت کرتے رہے۔ مگر اس دور کے اندر حضرت پیر جماعت علی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت یہ مارز وجود میں آئیں شخصیات، اور انہوں نے میدان میں آ کر ڈنکے کی چوٹ پر آل انڈیا سنی کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس سنی کانفرنس کے اندر انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خرید لیا جائے اور کوئی وقت ایسا آ جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جائے، تو عاشقان رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، جب تک پاکستان بن نہیں جائے گا اس وقت تک ہم جینا مرنا سونا جاگنا کھانا پینا رہنا سہنا چین سے بیٹھنا ہمارے لیے حرام ہے۔ پاکستان بنائیں گے اور انشاءاللہ خون کا آخری قطرہ بھی پاکستان بنانے کے لیے اگر ہمیں صرف کرنا پڑے تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اور پاکستان کی تحریک میں پھر انہوں نے اس طرح اس انداز سے حصہ لیا کہ جب درباروں والے، جب گدی نشین، جب مزاروں والے اور جب اہل سنت کی مساجد سے عظیم الشان جلوس نکلے مسلم لیگ کی حمایت میں، اور اس وقت وہاں مساجد میں ایک ہی نعرہ لگتا تھا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، مسلم ہے تو۔ آپ لوگ ڈر رہے ہیں کہ شاید آج کل والی مسلم لیگ کا میں نمائندہ نہیں ہوں، میں اس مسلم لیگ کی بات کرتا ہوں جس مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا۔ تو اس وقت علماء کا نعرہ تھا
انہوں نے اپنی جماعتیں توڑ دی، آل انڈیا سنی کانفرنس ختم کر دی، اپنے آپ کو ضم کر دیا مسلم لیگ کے اندر، اور کہا ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی اعلان ہے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ اور دوسرا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ برادران اسلام، اگر یہ آل انڈیا سنی کانفرنس نہ ہوتی اور یہ مسجدوں سے نکلنے والے جلوس نہ ہوتے اور یہ قیادت کرنے والے علماء نہ ہوتے، مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہ ہوتے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ ہوتے، ابو الحامد محمد صاحب محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہ ہوتے، حضرت مولانا امجد علی نہ ہوتے، مولانا شاہ احمد نورانی کے والد حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی یہ نہ ہوتے، مولانا عبدالحامد بدایونی نہ ہوتے، حضرت دیوان آل رسول نہ ہوتے، ابو البرکات سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے، مولانا شاہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ ہوتے، پیر سید عبد الرحمن برچونڈی شریف نہ ہوتے، سید امین الحسنات مانکی شریف والے یہ نہ ہوتے، یہ شخصیات نہ ہوتی، اور اگر یہ علماء نہ ہوتے، اور اگر حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان عزیز جیسا جوان نہ ہوتا، اور یہ علماء اور یہ اپنی درگاہوں سے، اپنے مزاروں سے، اپنے درباروں سے یہ گدی نشین نکل کر روڈ پہ نہ آتے اور یہ تحریک پاکستان کا حصہ نہ بنتے، آج پاکستان کی پے کا نقطہ بھی موجود نہ ہوتا۔ آج اگر یہ سرزمین پاکستان آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ احسان قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دینے والے علماء کا ہے، یہ ساتھ دینے والے پیران اسام کا ہے، یہ ساتھ دینے والے عاشقان رسول کا ہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن وار دیا اور پاکستان کا ٹکڑا حاصل کر کے چھوڑا۔ حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تحریر فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا اور میرا گھر لاہور میں ہے اور واگا بارڈر سے 10 کلومیٹر دور میرا گھر تھا، میں اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کے بارڈر دیکھ لیتا ہوں، میں نے کہا وہ اس جانب میرا بارڈر ہے، بارڈر سے 15 کلومیٹر آگے میرا گھر ہے امرتسر میں، مگر میں ادھر ہوں، والدین کی قبریں ادھر ہیں، میں یہاں سے ادھر جا نہیں سکتا، وہاں جا کر فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، رشتہ داروں سے نہیں مل سکتا، عزیز و اقارب کے پاس نہیں جا سکتا، درمیان میں لکیر لگ گئی ہے۔ یہ اپنے در کی، اپنے گھر کی محبت کیا ہوتی ہے وہ ان سے پوچھو جو آج بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن ہو گیا نا، اور لاک ڈاؤن میں فلائٹیں بند ہو گئیں، جو جس ملک میں پھنس گئے پھر ان کا کیا حال تھا یہ ان سے پوچھو یا ان کے والدین سے پوچھو کہ اپنا گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حکیم موسیٰ صاحب فرماتے ہیں میں نے جب اس منظر پہ غور کیا کہ میں نے گھر کیوں چھوڑا، میں نے اپنی بستی کیوں چھوڑی، پھر مجھے وہ تاجر یاد آئے جن کی 6 فیکٹریاں تھیں، جن کی لمبی لمبی کاریں تھیں، جو اپنی کوٹھیاں چھوڑ کے آئے، اپنی کاریں چھوڑ کے آئے، اپنے نوکر چاکر چھوڑ کے آئے، اپنے مویشی جانور چھوڑ کے آئے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آ گئے۔ پھر میں نے ان عورتوں کی طرف سوچا کہ وہ عورتیں جو اپنا سہاگ لٹا بیٹھی ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی وہ قربان کر دیے ہیں، جنہوں نے اپنے شوہر قربان کر دیے ہیں، جن کے باپ قربان ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنے سہاگ قربان کر دیے ہیں۔ جب میں نے پھر ان لوگوں کے بارے میں سوچا تو میں سوچتا رہ گیا کہ آخر ان لوگوں نے اتنی قربانیاں کیوں دیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ قربانیاں اس لیے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہوئی تھیں، یہ قربانیاں صرف آج نہیں ہوئیں، وہ دور بھی تھا جب مدینے کی سرزمین ایک طرف تھی، مکے کی سرزمین ایک طرف تھی، مدینہ منورہ کے صحابہ نے صرف ایک دین کے لیے، ایک فکر کے لیے، ایک نظریے کے لیے، ایک سوچ کے لیے، ایک مذہب کے لیے، ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب بھی چھوڑ دیے۔ بلکہ مجھے وہ لفظ یاد آتے ہیں جب مدینے کے تاجدار خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے کعبہ تو بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑی فضیلت والا ہے، دل نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑوں، مگر چھوڑ بھی نہیں رہا، مجھ سے یہ چھڑایا جا رہا ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اگر مجھے یہاں کھل کر دین کا کام کرنے دیا جاتا،
دین کی خاطر کعبے کی جدائی برداشت کی، رسول اللہ نے برداشت کی، رسول اللہ کے صحابہ نے برداشت کی، اپنے گھروں کی، اپنے عزیز و اقارب کی جدائی برداشت کی۔ بعین ہی اسی طرح ہندوستان میں رہ جانے والے اور پاکستان میں آنے والے مسلمانوں نے ساری جائیدادیں اور سارا مال و دولت صرف اور صرف قربان کیا۔ اس لیے قربان نہیں کیا تھا کہ یہاں اللہ تعالی ہوں، یہاں اس لیے قربان نہیں کیا تھا کہ لوگوں کے ہاتھ میں جب زمام اقتدار آئے تو لوگوں کا خون چوس کر وہ اپنی عیاشیاں کرتے پھریں اور وہ اپنا مال اور سرمایہ اور بینک بیلنس بناتے پھریں اور وہ لوگوں کے مال پر عیاشیاں کرتے رہیں۔ وہ اس لیے آئے تھے کہ یہاں آئیں گے، ایک وطن ملے گا، ایک زمین کا ٹکڑا ملے گا، جس زمین کے ٹکڑے پر محمد مصطفیٰ کا نظام ہوگا، جس میں امن ہوگا، جس میں قانون کی حکمرانی ہوگی، جس میں عدل و انصاف کا نظام ہوگا، جس کے اندر محمد مصطفیٰ کے غلام حضرت عمر فاروق کی عدالت جمے گی، جیسی عدالت جمے گی، جس کے اندر غریب کو غریب نہیں رہنے دیا جائے گا، اس کی بھوک کو مٹایا جائے گا، جس کے اندر انسانیت کے ساتھ برابری کا سلوک روا کیا جائے گا، جس کے اندر امن ہوگا، دہشت نہیں ہوگی۔ ایسا وطن ملے گا جس میں نمازیں آزادی سے پڑھی جائیں گی، جس میں گائے کی قربانی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جس میں بتوں کے سامنے جھکنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ایسے وطن کی خواہش لے کر، ایسے وطن کی آرزو لے کر، ایسے وطن کی تمنا لے کر وہ لوگ آئے تھے۔ اور حکیم صاحب لکھتے ہیں، میں ان بندوں کو جانتا ہوں جن بندوں کا کوئی تعلق مسلم لیگ سے نہ تھا، تحریک پاکستان سے نہ تھا، وہ پاکستان بننے کے بھی مخالف تھے، وہ تحریک پاکستان کے بھی دشمن تھے، وہ انگریز کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جب انگریز نے یہ دیکھا کہ پاکستان بننے والا ہے، اس نے اپنے ان انگریزیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، ان کو اطلاع کر دی کہ پاکستان بننے کے قریب ہے، اب ذرا چھلانگ لگاؤ، گرگٹ کی طرح رنگ بدلو۔ وہ جو رنگ باز ہوتے ہیں، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے، وہ پارٹیاں بدلنے والے، انہوں نے دیکھا پاکستان بننے والا ہے، اچانک اپنی پارٹیاں بدلیں اور قائد اعظم کے ساتھی بن گئے، اپنی پارٹیاں بدلیں اور مسلم لیگ میں آ گئے، اور پھر آ کر مسلم لیگ میں آ کر اپنی شاطر بیانی اور جو تیزی اور تراری کے ساتھ انہوں نے عہدے بھی حاصل کیے، وزارتیں بھی لیں، پھر قیادتوں میں آ گئے۔ اور وہ دن اور آج کا دن جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کے نام کسی کو معلوم نہیں، ان کی خدمات کسی کو معلوم نہیں، ان کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، ان کے پاس عہدہ کوئی نہیں، ان کے پاس اقتدار کوئی نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ بیچارے جھگیوں میں اور حجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان کے مخالف تھے وہ پاکستان کے اوپر اس طرح براجمان ہوئے کہ آج تک انہوں نے پاکستان میں پاکستان کے مقصد کو پورا نہیں ہونے دیا کہ اگر مقصد پورا ہو گیا تو یہ ملک سیکیور ہو جائے گا، یہ اس کا تحفظ ہو جائے گا۔ انہوں نے وہ مقصد پورا نہیں ہونے دیا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جس مقصد کے لیے یہ وطن لیا گیا تھا، اگر وہ مقصد پورا ہونے دیا جاتا اور آج یہاں نظام مصطفیٰ ہوتا، اگر چور کا ہاتھ کٹتا کوئی اور چوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اگر قاتل کو سر عام گردن اڑائی جاتی، کسی دوسرے کو قتل کرنے کی جرت نہ ہوتی، اگر شرابی کو سر عام کوڑے لگتے تو شراب یوں پانی اور جوس کی طرح نہ بکتی، اگر اس وقت اسلام کو نافذ کر دیا جاتا تو آج پاکستان کا نقشہ کوئی اور ہی ہوتا، پاکستان محفوظ ہوتا۔ اور جب سے پاکستان بنا ہے سازشوں کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو باہر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم پاکستانی مسلمان ہو، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ جو اندر والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے ان سے ملے ہوئے ہیں، ہم ان سے تعاون نہیں کریں گے۔ قوم کے اندر ایک افتراق ہے، ایک انتشار ہے، اور قوم جو ہے وہ اختلاف کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا تو صحیح مگر پایا کچھ نہیں، پاکستان بنایا تو صحیح مگر پایا کچھ نہیں۔ ہمیں آزادی ملی، شخصی آزادی، ایک ہوتی ہے شخصی آزادی، ایک ہوتی ہے قومی آزادی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہوتی ہے شخصی آزادی، ایک ہوتی ہے قومی آزادی۔ شخصی آزادی یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں، اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں سوئیں جاگیں کھائیں پئیں بازار جائیں گھر جائیں جدھر مرضی جائیں۔ اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پابندی، شخصی پابندی کیا ہوتی ہے۔ شخصی پابندی کا اندازہ ہوا کہ جب دیکھا جائے ماسک پہنا ہوا کہ نہیں ماسک پہنا ہو چل واپس۔ جب یہ بات ہو تو پتہ چلتا ہے کہ شخصی آزادی وقتی طور پر
مجروح کر دی گئی ہے، شخصی طور پر ادھر سے گزرنے کی اجازت نہیں، چلو واپس۔ یہ ہے شخصی آزادی اگر ختم کی جائے۔ شخصی آزادیاں کچھ دیر لاک ڈاؤن میں آپ کی سلب کی گئیں، اب پتہ چل گیا کہ شخصی آزادی اور شخصی غلامی میں کتنا فرق ہے۔ اب الحمدللہ آپ پھر شخصی طور پہ آزاد ہیں، شخصی طور پہ آزاد ہیں، جو چاہے کرے، کاروبار جو چاہے کریں، مذہب جو چاہے رکھیں، آپ کا دل چاہتا ہے بازار جائیں، دل چاہتا ہے گھر رہیں، کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے، چاہے تو گائے قربان کر لیں، چاہے تو بکرا قربان کر لیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے شخصی آزادی۔ اور ایک ہوتی ہے قومی آزادی۔ قومی آزادی، قومی آزادی یہ کہ قومی طور پر اگر آپ کا ملک کسی دوسرے ملک سے کوئی معاہدہ کرنا چاہے تو کیا ہم آزاد ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اگر کسی ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں نا، کسی بھی ملک کے ساتھ، تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں فوری طور پر جو ہماری جو ورلڈ کی اس وقت سپر پاوریں ہیں ان کی طرف سے فوری طور پر سگنل دکھا دیا، خبردار ان کے ساتھ تو معاہدہ نہیں کر سکتے، ان سے گیس نہیں لے سکتے، ان کو گیس نہیں دے سکتے، ان سے تیل نہیں لے سکتے، تیل نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے۔ ہم پر پابندیاں۔ اپنے وطن میں جو وسائل ہیں، یہاں معدنیات ہیں، بلوچستان معدنیات سے بھرا ہوا ہے، اگر ہم معدنیات نکالنا چاہیں، جی سونا ہے، وہ کہتے ہیں خبردار تم نے ہاتھ نہیں لگانا، ہم آ کے نکالیں گے، تم نے ہاتھ نہیں لگانا، ہم آ کر نکالیں گے۔ ہمارے ہاں ویکسین تیار ہو گئی اگر بالفرض کورونا کی، وہ کہیں گے خبردار تمہیں بیچنے کی اجازت نہیں، پہلے عالمی ادارہ صحت اس کو اپروو کرے گا، اس کے بعد تمہیں اجازت ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم شخصی طور پر آزاد ہیں اور قومی طور پر ابھی آزاد نہیں ہیں۔ شخصی طور پر آزاد ہیں، قومی طور پر ابھی آزاد نہیں ہیں۔ اور قومی طور پہ آزاد کیوں نہیں ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منگتا ہوتا ہے کبھی آزاد نہیں ہوتا، جو بیکاری ہوتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا، جو قرض لینے والا ہوتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ جب ہم کشکول لے کے جاتے ہیں ہمیں دے دو، وہ کہتے ہیں پہلے ہماری فلاں بات مانو پھر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھوک لگی ہوئی ہے، پاس کچھ نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں، کچھ دو تو صحیح۔ پھر اسی طرح بار بار قرضوں کے بوجھ میں ملک اگر دبا رہے گا تو آزادی نہیں رہے گی۔ آزادی تب ملے گی کہ اپنی مرضی سے معاہدات کیے جا سکیں، اپنی مرضی سے جس ملک کے ساتھ دشمنی کرو، جس سے چاہو دوستی کرو، جس سے چاہو تجارت کرو، جس سے چاہو معاہدہ کرو۔ یہ ہے قومی آزادی، اور یہ ابھی ہمیں حاصل نہیں۔ اس آزادی کے لیے ابھی لڑنا ہے، ابھی اس آزادی کے لیے جہاد کرنا ہے۔ اور یہ آزادی کب حاصل ہوگی؟ یہ اس وقت آزادی ہوگی جب ہمارا ملک قرضے کے بغیر ہوگا۔ قرض اتارو، ملک سنوارو۔ ہاں جی، یہاں تو حالات یہ ہیں، قانون بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ کسی مجرم کو پکڑ نہیں سکتا، عدالتیں بیچاری اتنی کمزور ہیں کہ طاقتور کو ہاتھ ڈال نہیں سکتی۔ جب تک عدل کا نظام مضبوط نہیں ہوتا، جب تک قانون کا نظام جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا، اور جب تک ہمارا ملک خوشحال نہیں ہوتا معاشی طور پر، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہیں۔ صحیح معنوں میں آزادی اس وقت ہوگی جس وقت ہم معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ اور اب آپ کہیں گے جی معاشی طور پر مضبوط کیوں نہیں؟ بھائی کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہر بندہ تو ہمارا کرپٹ ہے، کوئی بندہ ملک کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا، قوم کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا، ذاتی مفاد کے لیے۔ اگر کسی کو کسی جگہ پہ تعینات کر دیا جائے، وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرا گھر اور میرا بیلنس اور میرا خزانہ کیسے بھرا جاتا ہے، ملک کا خزانہ خالی کیسے ہوتا ہے، میرا بھرا کیسے جاتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ اور جب تک دل میں اخلاص نہیں آئے گا اس وقت تک ہماری کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ کرپشن کہاں نہیں ہے؟ ہسپتال چلے جاؤ تو ہسپتالوں میں بھی کرپشن ہے۔ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا، ڈاکٹر ہے بیچارہ، وہ کہنے لگا میرے ابا جی بیمار تھے اور وہ بیچارے داخل تھے ہسپتال میں، ڈاکٹر صاحب ٹیکے پہ ٹیکہ لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار ان کی تو نبض بھی ختم ہو گئی ہے، ان کا تو دل بھی حرکت نہیں کر رہا، تو جان بچانے کے ٹیکے لگا رہا ہے۔ تو اصل میں بات یہ تھی کہ نبض تو حرکت نہیں کر رہی تھی، دل تو دھڑک نہیں رہا تھا، لیکن بل اور کمپیوٹر دھڑک رہا تھا۔ جتنے ٹیکے لگتے جائیں گے، اگر انہوں نے 7 ٹیکے پورے کر دیے تو کمپنی والے جو ہے نا وہ سوزوکی کار دیں گے، اس لیے وہ کرپشن کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ہے اپنی جگہ کرپشن کرتا ہے، ٹیچر ہے اپنی جگہ کرپشن کرتا ہے، اور اسی طرح اگر تھانے میں کسی مظلوم کو کی آہ کو، فریاد کو سنا نہیں جاتا اور کسی بے گناہ کو سزا ملتی ہے تو یہ بھی جرم ہے، یہ بھی کرپشن ہے، اور کسی گناہگار کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ بھی کرپشن ہے۔ تو یہ کرپشن ہمارے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے جو ہم کرپشن کر رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ ہم نے پاکستان سے محبت نہیں کی۔ پاکستان سے محبت ہوتی تو کبھی گوالا کبھی دودھ میں پانی نہ ڈالتا،
پاکستان سے محبت ہوتی تو ہمارا افسر کبھی رشوت نہ لیتا، پاکستان سے اگر پیار ہوتا تو کبھی دکاندار مرچوں کے اندر اینٹوں کا بھورا اور بھوسا نہ ملاتا، اگر پاکستان سے پیار ہوتا تو پاکستان کی املاک کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ پاکستان سے پیار نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ہم محب وطن ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت نہیں کرتے، اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ اگر پاکستان سے محبت کرو تو یقینی بات ہے یہ طاقت بن جائے، یہ قوت بن جائے، باطل اور طاغوتی قوتوں سے ٹکرا جائے اور دنیا میں پاکستان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے اور پاکستان کی اتنی اہمیت ہو۔ اور یہ محبت کیوں نہیں؟ بس آخری بات، میں نے یہ تو منوا لیا نا آپ سے کہ پاکستان سے محبت دعویٰ ہے، دعویٰ سب کا ہے، آپ بھی کہتے ہیں پاکستان سے ہمیں جان سے پیار ہے، جان جان دل دل پاکستان جان جان بولو تو بڈھا نہیں ہوں گا، دل دل پاکستان جان جان پاکستان، دل دل پاکستان جان جان پاکستان۔ اور جب پاکستان کی بقا، پاکستان کے تحفظ کی باری آتی ہے تو پاکستان کو ہم خود ہی پاکستان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ محبت ہمیں کیوں نہیں؟ اب یہ میں نے آپ کو صرف آخری بات بتانی، پاکستان سے حقیقی معنوں میں جو محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ کو محبت تھی نا، مدینے والوں کو محبت تھی مدینے سے، ویسی محبت ہونی چاہیے ہمیں پاکستان سے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سرحد پہ ایک رات پہرا دینے والا مجاہد اللہ غنی، اس کی جتنی عظمتیں اور شان مصطفیٰ نے بیان کی ہیں وقت نہیں اجازت دیتا، تو پاکستان سے جتنی محبت ہونی چاہیے ہمیں نہیں۔ اور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جیسا پاکستان ہم نے مانگا تھا ویسا پاکستان ملا نہیں۔ ہم نے پاکستان وہ مانگا تھا جس پاکستان میں مصطفیٰ کا راج ہو، جس پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا راج ہو۔ اگر پاکستان بچانا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہی کلیہ بتاتا ہوں کہ پاکستان وہ طاقت بنے گا جو ناقابل تسخیر ہوگا اگر پاکستان کا مقصد پورا کر دو۔ اور آج اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دو۔ اگر پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے تو باطل کو پتہ چل جائے یہ منافق نہیں ہیں، یہ کھڑے ہیں اور ان سے لڑنا آسان نہیں ہے، اور پھر کوئی تمہاری ہوا کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور جب انہیں یہ امید ہوتی ہے نا کہ چلو کچھ ہماری مان لیں کچھ اپنی مان لیں، یہ مداہنت اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کچھ قانون کسی کا اور کچھ قانون اپنا۔ اسلام کے پاس معاشی قانون اپنا ہے، اقتصادی قانون اپنا ہے، تمام قوانین پاکستان کے اسلام کے پاس نظام، سارے کے سارے نظام اپنے موجود ہیں۔ اور آج بھی دعویٰ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں اور اسلام کے نظام معیشت کے مقابلے میں اور اسلام کے نظام معاشرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی معیشت، کوئی معاشرت، اگر کوئی تہذیب اسلام کے مقابلے میں کوئی نظام ہے تو لا کر دکھائے۔ اگر وہ ان کی ہمیں اچھی لگتی ہے نا، ظاہری رہن سہن اچھا لگتا ہے، اور پاگلوں ہمیں کہتے ہو کہ ہمارا نظام اور ہمارا معاشرت اچھی ہے، ہمیں پتہ ہے تمہاری معاشرت کیا ہے۔ تمہارے اندر اچھی وہی چیزیں ہیں جو تم نے ہمارے قرآن سے لی ہیں، تمہارے اندر اچھی وہی چیزیں ہیں جو تم نے ہماری حدیث سے لی ہیں، تمہارے اندر اچھی وہی چیزیں جو تم نے ہماری تاریخ سے لی ہیں، اور ہمارے اندر وہی باتیں بری ہیں جو ہم نے تم سے لی ہیں، وہی باتیں بری ہیں جو ہم نے سیکولرزم سے لی ہیں، وہی باتیں بری ہیں جو ہم نے یورپ سے لی ہیں۔ یورپ سے لی ہوئی جمہوریت ہماری تباہی کا باعث بن رہی ہے، یورپ سے لی ہوئی کرپشن ہماری تباہی کا باعث بن رہی ہے، یورپ سے لی ہوئی ساری چیزیں ہماری بربادی کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہیں۔ سود یورپ سے نہیں لیا اور آج بلا سود بینکاری کی جائے۔ دیکھو پاکستان کا کوئی بندہ غریب رہا تو پھر ہمیں آ کے پکڑ لینا۔ پاکستان اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ نہ کیا جائے، اور جتنی بھی باطل اور طاغوتی قوتیں پاکستان کے خلاف ہیں ان کا صحیح حربہ ایک ہی حربہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرضی کرتے رہیں، بس ایک بات کا خیال رکھنا کہیں مصطفیٰ کا نظام نہ نافذ کر لیں، بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ ان میں بے حیائی کو فروغ دو۔ یہ تمہارا ہی ہے نا سوشل میڈیا، جس نے ننگی تصویریں دکھا دکھا کے ہمارے بچوں کے اخلاق اور کردار کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ اور کیسے کہتے ہو کہ اسلام کے پاس کوئی جو ہے ضابطہ حیات نہیں؟ اسلام کے پاس ضابطہ حیات موجود ہے، ایک پورا زندگی کا نظام موجود ہے۔ تم نے اس کی اچھی اچھی چیزیں جو تمہیں لگیں وہ نکال کے اپنے ملکوں میں نافذ کر کے بڑے اچھے بن گئے، اور اپنی بری چیزیں ہمیں دے دیں اور ہماری چیزیں ہم پہ، اپنی چیزیں ہم پہ مسلط کر کے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اور کہتے ہو کہ اسلام جو ہے اس کے اندر، اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق نہیں۔ آؤ ہم سے پوچھو کہ جتنے حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں
کوئی دنیا کی تہذیب ثابت کرے کسی اور تہذیب نے عورتوں کو اتنے حقوق نہیں دیے۔ اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو، اقلیتوں کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں کسی اور مذہب نے اتنے حقوق نہیں دیے۔ غلاموں کے حقوق کی بات کرتے ہو، جتنے حقوق میرے مصطفیٰ نے دیے ہیں کسی اور مذہب اور کسی تہذیب نے نہیں دیے۔ کیسی باتیں کرتے ہو اور جاہل سمجھتے ہو پاکستانی قوم کو، اور کہہ دیتے ہو کہ ہم بڑے حقوق دینے والے ہیں اور ہمارے پاس بڑا نظام آلہ ہے۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی تم نے لیا ہے مصطفیٰ کے علم کی اور مصطفیٰ کے نظام کی زکوٰۃ نکال کے تم نے اپنے نظام کو بہتر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مصطفیٰ کا نظام اپنے وطن میں اپنی آنکھوں سے نافذ ہوتا ہوا دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح یہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ، آخری بات، اللہ کا وعدہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے، شہر والے، ملک والے، پاکستان والے، فَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یہ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، رزق بارش کی طرح برسنے لگے گا۔ آج غربت اور افلاس کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نام پہ لیے ہوئے پاکستان کو ہم اللہ کے حکم کے خلاف چلا رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے برکتیں بند کر دیں۔ قرآن تو بار بار پکار کے کہتا ہے اوے بستی والو، اوے شہر والو، اوے نگر والو، اوے ملک والو، تم ایمان لا کے تو دیکھو، تقوی اختیار کر کے تو دیکھو، میرا نظام نافذ کر کے تو دیکھو، میں آسمانوں سے تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے نہ کھول دوں، برکتوں کے دروازے نہ کھول دوں تو پھر نہ کہنا۔ اور پھر یہاں تک فرما دیا یہ برکتوں کے دروازے صرف آسمانوں سے نہیں، زمین سے بھی کھول دوں گا۔ زمین سے تمہاری زمین یہ سونا اگلنے لگے گی، تمہاری زمین یہ چاندی اگلنے لگے گی، تمہاری زمین سے تیل نکل آئے گا، تمہاری زمین سے گیس نکل آئے گی، آسمان بھی رحمتیں برسائے گا، زمین بھی رحمتیں اگلے گی۔ شرط صرف اتنی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اور اسلام کو نافذ کر دو۔ آخری بات میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ بار بار بالکل ہی نہیں اتفاق کر رہے، پتہ نہیں کیا ہے، ان کو کوئی اور نظام چاہیے، آپ کو انگریز کا نظام چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور قانون کیا بنے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ قانون کیا بنے گا؟ قانون کیا بنے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔